کہ حمزہ عباسی ایک وقت میں کتنے پرجوش پی ٹی آئی کے سپورٹر ہوا کرتے تھے، پھر اچانک ان کو اختلافات پیدا ہو گئے عمران خان سے، انہوں نے کہا جی مجھے عمران سے یہ بھی اختلاف ہے، یہ بھی اختلاف ہے، اور پھر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ اب ناظرین خبر سامنے آئی ہے کہ ڈاکٹر فضیلہ عباسی نامی خاتون ہیں، ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ حمزہ علی عباسی کی بڑی بہن ہے، پیشے کے اعتبار سے ڈرماٹولوجسٹ ہیں، اسکن اسپیشلسٹ ہیں، اسلام آباد میں ان کا کلینک بھی ہے۔ ہوا یوں ہے کہ ڈاکٹر فضیلہ عباسی کے 22 بینک اکاؤنٹس میں سے تقریباً 25 ارب روپے کا بھاری ٹرن اوور دیکھا گیا۔ ان اکاؤنٹس میں جمع ہونے والی رقم حوالہ ہنڈی اور مشکوک ٹرانزیکشنز کے ذریعے دبئی اور امریکہ منتقل کی گئی ہیں، جبکہ ڈاکٹر فضیلہ عباسی کی ڈکلیئرڈ سالانہ آمدن صرف 4 سے 6 لاکھ روپے بتائی گئی ہے، جو ان کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے کی گردش سے obviously مطابقت نہیں رکھتی۔ اب ایف آئی اے کا دعویٰ ہے کہ اس رقم کا اصل ذریعہ تاحال واضح نہیں ہے اور منی لانڈرنگ کے شواہد موجود ہیں۔ اب دستاویز کے مطابق فضیلہ عباسی نے اپنی والدہ نسیم چودھری اور بھائی حمزہ عباسی کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشنز بھی کی ہیں۔ 3 بینک اکاؤنٹ صرف ٹیکس ریٹرنز میں جمع کرائے گئے ہیں، جس میں ان میں بھی بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں۔ $2 لاکھ کی دی جانے والی رسیدیں ڈرائیور اور دوستوں کے نام کی تھیں۔ ایف آئی اے کے مطابق ملزمہ جو ہے وہ لاکھوں ڈالر کی تفصیل یا دستاویزی ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہی ہیں، کیونکہ رسید یا ثبوت موجود نہیں ہے۔ ایف آئی اے کے مطابق آمدن اور ٹیکس گوشواروں میں ثابت ہوا ہے کہ کمپنیوں کا ڈاکٹر فضیلہ عباسی سے تعلق ہی نہیں ہے دور دور تک، جن کمپنیوں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کا جو بینک اکاؤنٹ جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ اب ڈاکٹر فضیلہ عباسی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ پرائیویٹ جہازوں اور لگژری گاڑیوں پر اترتی بیٹھتی ہیں۔ ان کے سفری ڈاکیومنٹس دیکھیں تو وہ دبئی سے اسلام آباد اس طرح آتی جاتی ہیں کہ کوئی اس طرح اتنی بار پنڈی سے لاہور نہیں آتا۔ ناشتہ ابو ظبی کرتی ہیں تو لنچ اسلام آباد میں ہوتا ہے ان کا۔ ان کے بھائی حمزہ علی عباسی نے، میں نے جیسے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ ایک وقت میں بڑی پرجوش حمایت کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن اچانک خاموش ہو گئے، تو کچھ تو سمجھ آتا ہے کہ لوگوں کی کیسی کیسی مجبوریاں ہوتی ہیں جو انہیں حق بات کہنے سے روک دیتی ہیں۔